صدر مملکت نے فائنانس بل 2025-26 پر دستخط کر دیے۔ صدر کی توثیق کے بعد بل کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فائنانس بل منظوری کے بعد توثیق کے لیے صدر کو بھیجا تھا۔ مالیاتی ایکٹ 2025 یکم جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ فائنانس بل کی منظوری کے عمل میں قومی اسمبلی نے حکومت کی 10 مکمل اور 2 ذیلی ترامیم کی منظوری دی۔ اپوزیشن کی 78 ترامیم کو ایوان نے مسترد کیا تھا۔ We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت پاکستان پر مرزی مسلط نہیں کر سکتا، پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے پاکستان پر پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگایا، وہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل سے خطے میں امن ہوگا۔ ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکے۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے اضافی فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ بھارت کو یک طرفہ اقدام کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بھارت فوری طور پر سنتاس معاہدے پر معمول کے مطابق عمل درآمد کو بحال کرے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 4 چیئرمینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ انصر اقبال خصوصی تعلیم اور مرتضی اقبال پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے فارغ۔ احسن علی کو کالونیز اور سائمہ کنول کو قائمہ کمیٹی تعلیم کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کو 13 کمیٹیوں کی سربراہی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب اپوزیشن اجلاس بلانے کا اختیار کھو چکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ہاؤس کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ گالم گلوچ، ہلڑ بازی اور مار پیٹ غیر آئینی اقدام ہے۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ کیا گالیاں دینا، خواتین کی تذلیل کرنا جمہوریت ہے؟ کیا ہلڑ بازی، حملہ اور ارکان کو زد و کوب کرنا جمہوریت ہے؟ پنجاب اسمبلی میں عالمی یوم جمہوریت کی قرارداد متفقہ منظور۔ غیر جمہوری، غیر پارلیمانی رویوں کی مذمت۔ 4 کمیٹیاں، تم 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لو، تم سب پہ جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر دو، مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے اور تمہیں پنجاب میں یہ غنڈہ کرنے کی اجازت دیں گے تو نہیں دیں گے۔ سب کی سب کا ووٹ آف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کرو۔ چوری کا ووٹ ہے تمہارا، تو یہ ووٹ ہی نہیں ہے۔ قائمہ کمیٹیاں واپس لے کر ہمیں ہماری آواز بند نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے سیٹیں قربان کی ہیں تو کمیٹیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ پی جے کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم کہتے ہیں آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کو معطل کر دیا گیا، ریفرنس بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ حکومت صرف 4 نہیں، تمام 13 کمیٹیز واپس لے لے۔ مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا۔ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ فیصلے کا 12 ججوں کی دستخط شدہ آرڈرز آف کورٹ جاری کرنے کی اپیل کر دی۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کہا 27 جون کے آرڈر آف دا کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کی بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم سے ساہیاں وال میں منتخب آزاد رکن قومی اسمبلی چوہدری عثمان علی کی ملاقات۔ شہباز شریف کی چوہدری عثمان علی کو پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت پر مبارکباد۔ رکن قومی اسمبلی عثمان علی نے حکومتی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم کی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقے کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی شریک۔ ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے۔ میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں، اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کر رہی ہے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنیں۔
پانی کو بدماشی کے طور پر بند کیا گیا تو پاکستان سخت رد عمل دے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے پر غور نہیں کر رہی۔ پاکستان نے تاریخی جنگ جیتی، اصل چیلنج معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے خود اپنے بانی کو مائنس کیا ہے۔ پی ٹی آئی میں گروپ بنے ہیں، بیشتر رہنما دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی دستگاہ میں آمد، سانحہ سوات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا سیلابی ریلے میں پھنسے لوگ بے بسی سے ڈوب گئے، ریسکیو اور انتظامیہ کچھ نہ کر سکی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بولے سوات کے سانحے پر پوری صوبے کے عوام دکھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی حکومت نے سوات واقعے پر نالائقی کا مظاہرہ کیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن میں ایک ہفتے میں 26 بچوں کی اموات۔ ایک نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن پہنچ گئے، اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ کہتے ہیں بچوں کی اموات کا معاملہ وزیر اعلیٰ کی نوٹس میں ہے، انکوائری جاری ہے۔ اسپتال میں آکسیجن یا دواؤں کی کوئی قلت نہیں، بچوں کی پیدائش اسپتال میں نہیں ہوئی، وہ باہر سے لائے گئے۔ بچے اسپتال آنے سے پہلے ہی تشویشناک حالت میں تھے۔ بجلی بلوں میں صوبائی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزراء اعلیٰ کو خط ارسال کر دیے۔ اویس لغاری نے کہا بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، بلوں میں کئی چارجز اور ڈیوٹیوں سے صارفین الجھن کا شکار ہیں۔ جولائی کے مہینے کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی، اوگرا کے نوٹیفیکیشن جاری۔ اوگرا نے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 87 روپے 71 پیسے کمی کر دی۔ جولائی کے مہینے کے لیے گیس کی فی کلو قیمت میں 7 روپے سے 43 پیسے کی کمی، ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 2750 روپے مقرر۔ کے ایم سی کی پارکنگ سائٹ پر آج سے فیس وصولی ختم کرنے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پارکنگ فیس ختم کرنے کا فیصلہ عوامی مفاد میں کیا گیا۔ کے ایم سی کو 4 سے 5 کروڑ روپے کا کی پارکنگ فیس کی ضرورت نہیں ہے۔ پارکنگ کے نام پر غیر قانونی پیسے لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے انصاف تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے دور دراز علاقوں تک ویڈیو لنک سہولت کا دائرہ بڑھا دیا۔ یہ سہولت سندھ ہائی کورٹ ڈویژن بینچ سکھر اور پشاور ہائی کورٹ کے 4 بینچوں ایبٹ آباد، مینگورہ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کامیابی سے قائم کر دی گئی۔ راولپنڈی ڈرگ کورٹ کا بڑا فیصلہ، غیر رجسٹرڈ ادویات فروخت کرنے والے ملزم کو 7 سال قید اور 4 کروڑ جرمانہ۔ ادویات بغیر لائسنس فروخت کرنے پر مزید 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 18 ماہ اور 6 ماہ اضافی قید ہوگی۔ مونسون بارشوں کے بعد ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں چھتیں گرنے کے واقعات، لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان میں چھتیں گرنے سے کئی افراد زخمی۔ کراچی میں کھارا در میں عمارت کی چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے، 22 افراد کو بچا لیا گیا۔ لاہور میں جین مندر چوک میں چھت گرنے سے 5 افراد زخمی۔ راولپنڈی میں صرافہ بازار میں چھت گرنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ ملتان میں پرانا شجاع آباد روڈ پر مدرسے کی چھت گر گئی، 5 بچیاں زخمی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا جدید جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت کی تیاری میں ایئر وار کالج کا اہم کردار ہے۔ ایئر چیف مارشل کی قیادت میں پی اے ایف کی جدید پیش رفت قابل ستائش ہے۔ نیدرلینڈز میں غزہ کے بچوں کے حق میں منفرد احتجاج، عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے ہزاروں جوتے رکھے گئے۔ احتجاجی مظاہرے میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور فلاحی تنظیموں نے بھرپور شرکت کی۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 50,000 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔